جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر آپ کا مکمل تعارف کیا ہے؟ میرا نام جی صابر حسین جٹ اور میں نے گارمنٹس کا یہاں پہ کام کرتا ہوں اور تنظیم بنائی ہے اپنی آل پاکستان پاک تاجر اتحاد تاجروں کے تحفظ کے لیے. اچھا، آپ نے یہ اتنی جو ہے بھرمار ہے تاجروں کی جو نمائندگیاں ہے، ہر آدمی مطلب یہ کہتا ہے میں بھی رہنما ہوں، صدر ہوں، آپ نے کیا ضرورت محسوس کی اور آپ نے کیا دیکھا تاکہ آپ اس میں ایک پلیٹ فارم پہ تاجروں کی خدمت کر سکیں؟ تاجروں کا مسئلہ یہ ہے جی کہ پورے پاکستان کے اندر کہ سب سے زیادہ الحمدللہ تجارت ہو رہی ہے اور ہر مارکیٹ کے اندر صدور بیٹھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اور صدارت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کو مال بھی لگانا پڑتا ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے. تو دوسرا کہ کوئی بھی مارکیٹ کے اندر الیکشن نہیں ہوتے. جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اتنی دیر تک کوئی بھی معاملات حل نہیں ہو. کہ دیکھیں وکیل ہیں، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں ان کے، اور جتنے بھی چیمبر ہیں وہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد قومی کے الیکشن ہے، صوبائی کے الیکشن ہے، بلدیات الیکشن ہے، تمام جہاں جہاں پہ یونین بنی ہے الیکشن ہوتے ہیں. واحد ایک تاجر ہے جو الیکشن کرواتا ہی نہیں ہے، جو بیٹھ گیا اسے بیٹھ گیا بس. ایسے ہی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی ہر مارکیٹ کے اندر آہستہ آہستہ اپنے بندے نامینیٹ کر رہا ہوں، نامزد کر رہا ہوں، اس لیے کر کے کہ اگر وہ اس کے ساتھ الیکشن لڑیں گے کم سے کم ان کے اوپر ایک اپوزیشن تو مسلط ہوگی نا، ان کو پوچھنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے جو ہے نا مطلب دوسری جو کام مارکیٹ ہے نا، اس مارکیٹ سے یہ منفرد مارکیٹ ہے، اس کا نام انارکلی ہے. اس کے بارے میں ایک بہت مصرع مشہور ہے کہ تو کی جانیے پولیے مجھے نارکلی دیے شانہ. یہ نارکلی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، تو اس میں تو کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ جس میں وکلاء ہیں ان کا ڈیٹ ہے اس کے مطابق وہ الیکشن نوس ہو جاتے ہیں اور انارکلی کے الیکشن نہیں ہوتے. کیا سمجھتے ہیں، کیا رکاوٹ کیا ہے؟ اصل میں جی نارکلی کے اندر اشرف بھٹی صاحب ہیں، انجمن تاجران کے آل پاکستان کے صدر بھی ہیں، وہ نارکلی کے بھی صدر ہیں، نیو نارکلی بورڈ کے بھی صدر ہیں. انہوں نے حاجی مقصود بٹ صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کے تاجروں کی بہت خدمت کی ہے. حاجی اشرف بھٹی صاحب نے، ان کی اپنی علیحدہ تنظیم، میری اپنی علیحدہ تنظیم، لیکن وہ بہت اچھے کردار کے اچھے آدمی ہیں. اور نارکلی کے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اب وہ تو الیکشن تھا، یہاں پہ خدمت گروپ تھا، انہوں نے سٹے لیا ہے. یہ رکاوٹ اشرف بھٹی کی طرف سے نہیں ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ تمام نارکلی کی ہر مارکیٹ میں اپنا الیکشن ہو. بھٹی صاحب سے میں نے ملاقات کی، بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ مارکیٹوں میں الیکشن کرواؤ، جو مارکیٹوں کے نمائندے آئیں وہ بورڈ بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. نارکلی کا وہ کہتے ہیں صبح الیکشن کرائیں، صبح میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ رکاوٹ ہے، جنہوں نے سٹے لیا ہوا نا ان کے اوپر ہے معاملہ. اگر وہ سٹے آج ختم کر دیں تو الیکشن لاؤنس ہو جائیں گے. یہ ہال روڈ کی طرح یہ زون بھی بنیں گے، اس میں چھوٹی چھوٹی جو مارکیٹیں ہیں جیسے کہ گلیوں میں، اس میں سے چھوٹی چھوٹی نام کی مارکیٹیں، اس کے کیا یونٹ بنائیں گے آپ یہاں؟ اصل میں نا یہ نارکلی کے اندر مارکیٹیں علیحدہ علیحدہ، جیسے فیاض روڈ ہے، دنینام روڈ ہے، ساری مارکیٹیں ہیں، تمام مارکیٹیں کا علیحدہ علیحدہ صدور بیٹھے ہوئے، عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے. یہاں پہ جو الیکشن کا رید ہے نا، تو میں اس کا کریڈٹ دوں گا بانو بازار کو. بانو بازار کے اندر وہ ہر 3 سال پر الیکشن ہوتے ہیں. وہاں پہ میرا دوست ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے سلمان خان صاحب، بانو بازار میں وہ الیکشن جیتا ہے. تو تمام مارکیٹوں میں اس طرح الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، بڑی مختصر اور میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ اصل میں آپ کی نظر میں جو ہے اس وقت جو پیچیدہ مسائل تاجروں کے کیا نظر آتے ہیں؟ تاجروں کے مسائل تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا نا جی، تو کوئی بھی چیز جو سستی نہیں ہو رہی اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. ریٹ اوپر کیونکہ جس چیز کی جتنی کھپت زیادہ ہوگی اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا، کھپت کم ہوگی تو ریٹ سستا ہو جائے گا. اصل میں معاملات ہے جو آج بھی جو مہنگائی ہو جاتی، پٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی کے اسکینڈل، جتنے اسکینڈل ہیں، یہ معاملات یہ ہیں کہ تاجر اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج تاجر کٹے لاہور کا ایک صدر آ جائے تو وہ 1 روپیہ بھی چیز مہنگی ہوگی نا تو فوری لاہور کو جام کر دے گا. لاہور جام ہو گیا تو پورا پاکستان جام ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بد نصیبی ہے کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تمام مارکیٹوں میں الیکشن کرائیں، اور جب الیکشن ہو گئے جو مارکیٹوں کے صدور ہے وہ اپنے اپنے جو بازار ان کے بورڈ بنائیں گے. جو بورڈ ہو گیا کہ لاہور کا صدر بنے گا، جب ایک لاہور کا صدر آئے گا تو وہ معاملہ دیکھ اس طرح پاکستان کا صدر بن جائے گا. بالکل بالکل جی. جیسے تاجر کہتے ہیں یار کام تو چل رہے ہیں نا، تو اس لیے الیکشن وہ اس لیے ضروری ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو یہ پلیٹ فارم جو ہے کیا اگر اللہ کرے آپ کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ ٹریفک کا جو اس کے اندر جو نجات تجاوز آتا ہے، اس آپ کے پاس کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے، دیکھو نا جی کہ نارکلی کے اندر اتنے لگے ہوئے ہیں، کروچمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب جو دکاندار ہے وہ پیسے لے کے باہر تھڑا لگواتا ہے. اب جو صدور ہے وہ
اپنی اپنی مارکیٹ کے اندر اس لیے کر کے زیادہ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے پوری نارکلی کے اندر، اچھرے کے اندر، بھگوان پورے کے اندر، حتیٰ کہ پورے لاہور کے اندر دیکھیں کہ یہ دکان ملکیت ہے اور کرائے پہ ہے، آگے انہوں نے تھڑے لگائے، ان کے پیسے لے رہے ہیں، 500 روپے 1000 روپے روز کا لے رہے ہیں. یہ تو کرپشن اپنے گھر سے شروع کر دیتے ہیں. ناظرین، موصوف سے ہم نے گفتگو کی ہے تو ہم نے یہ جانا ہے کہ انہیں کوئی اقتدار یا کوئی الیکشن یا کوئی سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مسائل کو محسوس کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کریں، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسرے دکانداروں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور ان کی وہ اپنا تعاون کریں، اور اس کے لیے الیکشن بڑا ضروری ہے. عرفان انجم، منہاج، QF نیوز.